خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ دوسرے روز ینگ بے نیل و مرام تھکا ہارا گھر پہنچا۔ اس وقت دوپہر ہونے کو تھی۔ الزبتھ مراد آباد جا چکی تھی۔ گو کہ ینگ کی موجودگی میں وہ صرف چند گھنٹے ہی اس گھر میں مہمان رہی تھی، لیکن اس کی عدم موجودگی میں ینگ کو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی کا احساس ہوا، لیکن اس نے جلدی اس احساس کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کی وردی اور چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جانے والے پولیس افیسر اور کانسٹیبل بھی اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ جاوید ملک اور اس کے ساتھ جانے والی پولیس پارٹی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ینگ کو تمام رات اور دن چڑھے تک ویرانوں اور بستیوں میں بھٹکنے کے باوجود سلطانہ کے گروہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں زمین نکل گئی تھی، یا پھر شاید ینگ نے گزشتہ رات انہیں خواب میں دیکھا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جاوید ملک بھی اسی کی طرح ناکام و نامراد اور تھکا ہارا واپس آئے گا۔ فی الحال ینگ کو اس کی آمد کا بھی انتظار نہیں تھا۔ وہ غسل کر کے آرام دہ لباس پہن کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا۔ چند گھنٹے کی نیند لے کر وہ شام ڈھلے اٹھا تو ملازم نے بتایا کہ جاوید ملک آیا تھا، لیکن اس کے گہری نیند سونے کا سن کر واپس چلا گیا تھا۔ ینگ نے کھانا کھا کر دوسری صاف ستھری وردی پہنی اور پولیس ہیڈ کوارٹر جا پہنچا۔ خلاف توقع جاوید ملک کو اس نے وہاں موجود پایا۔ وہ بھی اسی طرح چند گھنٹے آرام کر کے تازہ دم ہو کر دوبارہ وہاں آ گیا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے تم سے پوچھے بغیر ہی سمجھ آنا چاہیے کہ تم بھی میری ہی طرح ناکام و نامراد واپس آئے ہو، ینگ بولا۔ جی سر، لیکن میری خجل خواری میں شاید امید کی ایک کرن پنہاں ہے، جاوید ملک نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک خبر ملی ہے جو شاید کچھ کارآمد ثابت ہو سکے۔ وہ کیا؟ ینگ چونکا۔ میری ایک بستی میں پولیس کے ایک مخبر سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہماری طرف آنے ہی والا تھا۔ اس نے بتایا کہ مراد آباد کے نواح میں ایک رقاصہ رہتی ہے، چنبیلی اس کا نام ہے۔ وہ تیرتھ سنگھ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر بھی ناچنے گانے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور وہاں سے شاید سلطانہ اسے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ اپنے گھر تو پہنچ گئی تھی، لیکن لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد سے سلطانہ کے ساتھ اس کے مراسم استوار ہو گئے ہیں۔ اب کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں ایک گھڑ سوار اس سے ملنے آتا ہے۔ حلیے اور وضاقتہ سے وہ کوئی خوشحال اور معزز تاجر لگتا ہے، لیکن ہمارے مخبر کو شبہ ہے کہ شاید وہ سلطانہ ڈاکو ہے۔ ہمارا مخبر خود آج تک اس گھڑ سوار کو نہیں دیکھ سکا۔ وہ دیکھ بھی لیتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ سلطانہ کو پہچانتا نہیں، لیکن اسے کسی معتبر ذریعے سے یہ خبر ملی ہے۔ جاوید ملک نے بلا شبہ یہ ایک اہم خبر سنائی تھی۔ ینگ چند لمحے پرخیال نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تم نے بھی اس سلسلے میں کوئی قدم تو نہیں اٹھایا؟ جی نہیں، جاوید نے نفی میں سر ہلایا۔ خبر ملتے ہی میں سب سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ینگ نے اس سے رائے طلب کی۔ چنبیلی کو اٹھا لیتے ہیں، جاوید بلا تامل بولا۔ وہ ضرور سلطانہ کے ٹھکانے سے واقف ہوگی، اس پر سختی کریں گے وہ زبان کھول دے گی۔ ینگ ہولے سے ہنس دیا اور متصافانہ سے انداز میں سر ہلا کر بولا، تم نے وہی روایتی ہندوستانی پولیس افسروں والی بات کی ہے۔ تم لوگوں کے خیال میں مجرم سے تفتیش کرنے یا مجرم تک پہنچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ ہے تشدد۔ جاوید ملک کچھ کھسیاتا نظر آنے لگا، اور ایک لمحے کے لیے گویا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ پھر وہ سنبھل کر بولا، آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ مجھے یقین ہے کہ چنبیلی سلطانہ کے ٹھکانے سے واقف نہیں ہوگی، ینگ بولا۔ سلطانہ بلا شبہ نوجوان ہے، اور اسے ڈاکو بننے بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مگر وقت نے اسے یقیناً بہت تیزی سے نہ جانے کیا کچھ سکھا دیا ہے۔ وہ کچی گولیاں نہیں کھیلا۔ عورت پر اس کا دل ضرور آ گیا ہوگا، لیکن وہ اتنا کچا ہرگز نہیں ہے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ عورت کو دکھا دیا ہو یا اس کے بارے میں اسے بتا دیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو
پھر وہ عورت ہی اس سے ملنے جایا کرتی، وہ خود رات کے اندھیرے میں اس سے ملنے نہ آیا کرتا۔ جاوید ملک نے کچھ سوچتے ہوئے دھیرے میں اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اپنا سوال دہرایا، تو پھر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے خود جا کر چنبیلی کے مکان کے محلے وقوع اور اس کے ارد گرد کا علاقہ دیکھو، پھر یہ طے کرو کہ کتنے آدمیوں کو رات کے وقت چھپ کر چنبیلی کے مکان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ ان آدمیوں کی تعداد کم سے کم ہونی چاہیے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے ہی کسی کی نظر میں آنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ یہ کام نہایت خاموشی اور احتیاط سے ہونا چاہیے۔ چنبیلی یا کسی اور کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے مکان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ نگرانی کرنے والوں کو اگر پہلی ہی بار اس شخص کو دیکھ کر یقین ہو جائے کہ وہ سلطانہ ڈاکو ہی ہے تو فوراً اس پر ہاتھ ڈالنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کے کاموں میں منجھے ہوئے آدمی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا سر۔ جاوید ملک نے سر ہلایا۔ سب کچھ اسی طرح ہوگا جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ میں چنبیلی کی نگرانی کے انتظامات کرا کے آپ کو رپورٹ کرتا ہوں۔ اس نے ینگ کو سلیوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس روز سلطانہ چنبیلی سے ملنے روانہ ہوا تو اس کا دل ایک عجیب سی خوشی سے سرشار تھا۔ بہت عرصے بعد اس نے یہ کیفیت محسوس کی تھی۔ اسے اپنا ذہن اور جسم بالکل ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ خود کو ایک ایسے آدمی کی طرح محسوس کرتا جو کسی بازیگر کی طرح مجمع کے سامنے تنے ہوئے رستے پر چل کر دکھا رہا ہو۔ اس کے اعصاب ہمیشہ سارنگی کے تاروں کی طرح تنے رہتے تھے اور اس کا دل گویا اس کی کنپٹیوں میں دھڑکتا رہتا تھا۔ اس کی رگوں پہ میں ایک بجلی سی دوڑتی رہتی تھی جو اسے دن رات کے وقت بیشتر حصے میں متحرک رکھتی تھی، تاہم وہ اپنی اس کیفیت کا کسی کو بھی احساس نہیں ہونے دیتا تھا، اور بظاہر عام لوگوں یا پھر اپنے دیگر ساتھیوں کی طرف پرسکون دکھائی دیتا تھا، آرام بھی کرتا تھا اور ساتھیوں سے ہنسی مذاق بھی کرتا دکھائی دیتا تھا۔ خطرناک صورتحال میں تو وہ اپنے ساتھیوں سے بھی زیادہ پرسکون اور پر اعتماد دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کے اندر تقریباً ہر وقت ایک بے عنوان اضطراب کا جو الاؤ بھڑکتا رہتا تھا، اس سے وہ صرف خود ہی باخبر تھا۔ مگر اس روز وہ چنبیلی سے ملنے روانہ ہوا تو اس کے اندر کا یہ اضطراب سرد تھا۔ اس کی جگہ سلطانہ کے رگوں پہ میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، ایک عجیب سی سرشاری پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ آج کی ملاقات کے لیے اس نے خوب اہتمام بھی کیا تھا۔ پگڑی سر پر جمانے سے پہلے لمبے بالوں میں خوشبودار تیل لگا کر کنگھی کی تھی، صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے اور ان پر خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سلطانہ جب اپنے گھوڑے چیتک پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا تو اسے یوں لگا جیسے وہ بے زبان بھی اس کی طرح خوش تھا۔ وہ جیسے اٹھلاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس وقت کوئی سلطانہ کو دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ کوئی معزز تاجر کسی کام سے کہیں جا رہا تھا۔ اس کا لباس قیمتی اور دیدہ زیب تھا۔ پیروں میں طلائی کام والی سلیم شاہی جوتیاں تھیں۔ یہ دوسری بات تھی کہ یہ چیزیں بھی ڈاکو ہی نے لوٹی تھی۔ اس حلیے کے ساتھ اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل ذرا عجیب و غریب لگ رہی تھی، لیکن بہت زیادہ عجیب نہیں، کیونکہ سلطانہ ڈاکو ہی کی دہشت پھیلنے کا اکا دکا معزز تاجر بھی سفر کے دوران مسلح نظر آنے لگے تھے، یا پھر ان کے ساتھ ایک دو مسلح محافظ ہوتے تھے۔ وہ جب مراد آباد کی نواح میں پہنچا تو بادلوں کی اوٹ سے آدھا چاند کبھی جھانکنے لگتا تھا اور کبھی چھپ جاتا تھا۔ دھیمی خنک ہوا چل رہی تھی اور کہیں کہیں فضا میں رات کی رانی یا گیندے کی مہک محسوس ہونے لگتی تھی۔ کھیتوں کی درمیانی پگڈنڈی سے گزرتا ہوا وہ اونچی فصلوں سے باہر آیا تو اس کی قابی نظروں نے دوری سے ملجنگے اندھیرے میں چنبیلی کا مکان دیکھ لیا، اور محبوب سے ملاقات کے تصور سے اس کا دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئی۔ زرد پتھروں سے بنا ہوا وہ اچھا خاصا بڑا مکان مراد آباد کی نواحی بستی سے ذرا دور الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ اس کے عقب میں کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ایک طرف کسی متروک آشرم کے کھنڈرات تھے اور دوسری طرف کھجوروں کے درختوں کا ایک جھنڈ۔ مکان کے عین سامنے ایک کنواں تھا جس پر لکڑی کے تختوں اور بلیوں سے ایک چھپر بنا ہوا تھا۔ کنویں کے گر اینٹوں کا اونچا چبوترا تھا۔ یہ کنواں شاید اس مکان کے وجود میں آنے سے پہلے کا بنا ہوا تھا، لیکن اب اس پر چنبیلی ہی کا قبضہ تھا۔ یہ کنواں گویا اس کے مکان ہی کا حصہ شمار ہوتا تھا۔
اور اسی کے استعمال میں تھا۔ چنبیلی کا ملازم روزمرہ ضروریات کے لیے یہیں سے پانی بھرتا تھا۔ سلطانہ نے آشرم کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی آڑ میں گھوڑا روک کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف سکوت چھایا ہوا تھا، صرف درختوں اور لہلاتی فصلوں کے درمیان ہوا کی مدھم سی سرسراہٹ کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کھیتوں میں لہلاتے پودوں کو دیکھ کر سلطانہ کی نظروں کے سامنے چنبیلی کا رقص کرتا سراپا ابھر آیا۔ چنبیلی اپنے گھر میں سلطانہ کے قیام کے دوران کبھی کبھی گھنگرو باندھ کر موسیقی کے بغیر اس کے سامنے رقص پیش کرتی تھی۔ سازوں کی سنگت نہ ہونے کے باوجود رقص کچھ اس قسم کا ہوتا کہ ایک عجیب سی سرشاری اور ترنگ سے سلطانہ خود کو دیوانہ محسوس ہوتا۔ کہنے کہ تو بھارت نائٹم، کتھا کلی یا اسی طرح کا کوئی اور رقص ہوتا، لیکن چنبیلی اس میں نہ جانے کون سا رنگ بھر دیتی تھی جو سلطانہ کے حواس پر چھا جاتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج اس کے پاس رقص و نشاط کی گھڑیاں گزارنے کے بعد چنبیلی سے باتیں کرنے کے لیے بھی ایک بہت اچھا موضوع ہوگا۔ وہ اسے ڈی ایس پی ینگ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، جسے سلطانہ اور اس کے گروہ کا قلع کما کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ وہ چنبیلی کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے کس بے خوفی سے ینگ کا استقبال کیا اور کتنے دلچسپ انداز میں اس کا سامنا کر لیا تھا۔ چنبیلی اس کی باتیں سن کر بہت محظوظ ہوتی تھی اور ایسے قصوں سے گویا ان کی ملاقات کی خوشی تو بالا ہو جاتی تھی۔ سلطانہ اور اس کا گھوڑا دونوں ہی گویا دم سادے دیوار کی آڑ میں اندھیرے میں کھڑے تھے۔ اس دوران آدھا چاند تاریک بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا، اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا۔ سلطانہ کسی درندے کی طرح تاریکی میں بھی بہت دور تک دیکھ لیتا تھا۔ وہ ڈاکہ ڈالنے، چنبیلی سے ملاقات کرنے یا کوئی اور خاص مہم سر کرنے کے لیے نکلتے وقت وہ گلفی دادا کے بتائے ہوئے خاص نسخے کے مطابق تیار کیا ہوا سرما بھی لگا لیتا تھا۔ اس لیے اندھیرے میں تقریباً اتنی ہی دور تک دیکھ لیتا تھا جتنی دور تک روشنی میں دیکھ سکتا تھا۔ چھٹی یا ساتویں تاریخ کے چاند کو تاریک بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپائے کئی سیکنڈ گزر گئے، تب بھی سلطانہ دیوار کی اوٹ سے نہ نکلا۔ وہاں یہاں تک تو ایک عجیب سی ترنگ اور سرشاری میں چلا آیا تھا، لیکن اب جبکہ چنبیلی کا گھر زیادہ سے زیادہ 100 قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا، نہ جانے کیوں اس کا گھوڑے کو آگے بڑھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کی درندوں جیسی کوئی نامعلوم حصی سے کسی خطرے سا احساس دلا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نہایت پرسکون فضا اور خوبصورت محسوس کرنے والے ماحول میں کہیں کوئی اس گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس کا ہمیشہ کا اضطراب لوٹ آیا تھا اور اعصاب ایک بار پھر سارنگی کے تاروں کی طرح تن گئے تھے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر چاروں طرف دیکھتا رہا۔ اندیکھے انجانے خطرے کا احساس برقرار رہا، لیکن اس کی وجہ سلطانہ کی سمجھ میں نہ آئی۔ کہیں کوئی ضرور نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی چیز حرکت کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ آخر کار سلطانہ دیوار کی اوٹ سے نکل آیا۔ اب وہ یہاں تک تو آ گیا تھا تو چنبیلی سے ملے بغیر واپس تو نہیں جا سکتا تھا۔ رائفل اس نے کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لی تھی اور اپنا ایک پاؤں چیتک کی پسلیوں پر خاص انداز میں رگڑا تھا۔ اس کا گھوڑا اس کے اشارے کو سمجھتا تھا۔ اس حرکت کا مطلب تھا کہ گھوڑے کو اب اس انداز میں چلنا تھا کہ اس کے سموں کی آواز کم سے کم ہو۔ گھوڑا سلطانہ کی مرضی کے مطابق چلنے لگا۔ وہ کنویں کے چبوترے کے قریب جا پہنچا۔ اسی دوران ادھورا چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا اور ماحول قدرے روشن ہو گیا۔ سلطانہ گھوڑے کا رخ مکان کے دروازے کی طرف موڑتے ہوئے رہ گیا۔ اس لمحے اس کی نامعلوم حس نے اسے بتا دیا کہ خطرہ کہاں تھا۔ اس نے رائفل کو ایک ہی ہاتھ میں تھامے رکھا، لیکن صحیح طور پر مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً استعمال کر سکے۔ ضرورت دوسرے ہی لمحے پڑ گئی۔ کنویں کے چبوترے کی اوٹ سے اچانک دو آدمی اچھل کر سامنے آ گئے۔ وہ عین اس جگہ سے نکلے تھے جہاں سلطانہ کو خطرے کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ چبوترا زیادہ اونچا نہیں تھا، اگر وہ کھڑے ہوتے تو سلطانہ کو نظر آ جاتے۔ وہ چبوترے کی آڑ میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ ان میں سے ایک چیخا، ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر اٹھا لو سلطانہ۔ الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ سلطانہ کی رائفل گرجی اور وہ دونوں الٹ کر پیچھے جا گرے۔ اسی لمحے سلطانہ نے چنبیلی کے مکان کی آڑ سے دو سلاخیں سی نمودار ہوتے دیکھی۔
اور اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ رائفلوں کی نالے تھی۔ اس نے گھوڑے کی پسلیوں پر دونوں طرف سے پیروں کی ہلکی سی ضرب لگائی اور چیتک نے سچ مچ چیتے ہی کی طرح فضا میں اتنی اونچی چھلانگ لگائی کہ جس کی توقع کم از کم ایک گھوڑے سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس اونچی چھلانگ نے گھوڑے اور سلطانہ کو بچا لیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی مگر گولیاں گھوڑے کے نیچے سے گزر گئی۔ اگر گھوڑے کو یہ چھلانگ لگانے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی ہوتی تو سلطانہ گھوڑے سمیت ڈھیر ہو چکا ہوتا۔ گھوڑا ایک ہی جس میں خاصا فاصلہ طے کر گیا تھا اور کنویں سے دور نکل گیا تھا۔ سلطانہ اسے دوڑاتا ہی چلا گیا۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ رکنا اور مار کا آرائی کی کوشش کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے جن 2 آدمیوں کو نشانہ بنایا تھا ان کے بارے میں اسے کافی حد تک یقین تھا کہ وہ مر چکے ہوں گے۔ مکان کی اوٹ سے اس نے 2 رائفلیں نمودار ہوتے دیکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کم از کم 2 آدمی وہاں موجود تھے۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ آس پاس کچھ اور لوگ بھی چھپے ہوئے ہوں۔ چنبیلی کے مکان کے پیچھے جو کھیت پھیلے ہوئے تھے ان میں کھڑی فصلیں خاصی اونچی تھی۔ عین ممکن تھا کہ ان میں بھی آدمی چھپے بیٹھے ہوں۔ چبوترے کی اوٹ سے اچانک سامنے آنے والے دونوں آدمیوں میں سے ایک نے سلطانہ کا نام لے کر اسے للکارا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے پہچانتا تھا۔ وہ لوگ یقیناً پولیس والے تھے اور اسے گرفتار کرنے یا پھر ہلاک کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ سلطانہ کی تمام تر احتیاط کے باوجود پولیس تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ وہ چنبیلی سے ملنے آتا تھا۔ ایک لمحے کے اس کے دل میں خیال بھی آیا کہ یہ سب چنبیلی ہی کا کیا دھرا نہیں تھا۔ سلطانہ نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ اس طرح کی عورتوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی کو بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر دھوکہ دے سکتی ہیں۔ سلطانہ کو خیال آیا کہ شاید چنبیلی نے اسے شروع ہی سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت محبت کے جال میں پھنسایا ہو۔ شاید اس کا اصل مقصد اسے گرفتار کرانا ہی ہو۔ اب جبکہ وہ آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کرنے لگا تھا تو اس نے اپنا وار کر دیا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید شروع سے اس کا ارادہ ایسا نہ ہو، لیکن حال ہی میں پولیس نے اسے ڈرا دھمکا کر یا کوئی لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا ہو کہ وہ انہیں اپنے گھر کے سامنے گھات لگانے کا موقع دے دے۔ سلطانہ کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ چنبیلی کا مکان بہت پیچھے رہ گیا تھا اور سلطانہ کے خیالات گھوڑے سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے دوڑ رہے تھے، مگر وہ چند لمحے سے زیادہ چنبیلی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ رہ سکا۔ اسے اس کی بے غرض اور بے لوث محبت کے کچھ ایسے پہلو یاد آئے کہ اس کے بارے میں ایک لمحے تک پہلے تک بدگمانیوں پر وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا۔ اس کی طرح تک گویا گواہی دینے لگی کہ چنبیلی اس کے لیے جان تو دے سکتی تھی لیکن کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی تھی جس سے اسے معمولی سا بھی گزر پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ چنبیلی اگر اس کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوتی تو پولیس والے مکان کے باہر نہیں بلکہ مکان کے اندر اس کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے اور شاید ایسے لمحات کے دوران اس پر ہاتھ ڈالتے جب اسے قابو میں کرنا یا پھر ہلاک کرنا بہت آسان ہوتا۔ چنبیلی کو یقیناً علم ہی نہیں تھا کہ اس کے مکان کے باہر کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ اس پر تو شاید فائرنگ کی آوازیں سن کر اندیشوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے اور ابھی تو اس کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ سلطانہ کئی بار مڑ کر دیکھ چکا تھا، کوئی اس کے تعاقب میں نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ خطرے کی حدود سے بہت دور نکل آیا تھا تو اس نے گھوڑے کی رفتار کچھ کم کر لی۔ وہ بیچارہ بہت طویل سفر تیز رفتاری سے طے کر چکا تھا مگر اب بھی اپنے کسی انداز سے تھکن یا کمزوری کا احساس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جلدی سلطانہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل ہی جنگل میں زیادہ سے زیادہ سفر کرنا اس کی مخصوص حکمت عملی تھی۔ اس طرح اس کے کسی کے نظر میں آنے کا امکان بھی بہت کم رہ جاتا تھا اور کسی کے اس کا تعاقب کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا تھا۔ درندوں کی طرح سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی جنگلات گویا اپنا ہی گھر تھے۔ سلطانہ تیزی سے واپس اپنے ٹھکانے کی طرف رواں تھا لیکن اسے چنبیلی کے بارے میں سخت تشویش تھی۔ پھر اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ چنبیلی کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ مشکل صورتحال کا سامنا بھی کر سکتی تھی۔ معزز سامعین حضرات، سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی واقعات کی کہانی ابھی جاری ہے۔
بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔